عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، آپ کی جو کنیت ہے وہ ابو بکر ہے، آپ کا جو لقب ہے وہ صدیق ہے اور عتیق ہے۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کو جو ہے وہ زمانہ اسلام سے پہلے بھی جو وہاں کے لوگ تھے وہ آپ کو مانتے تھے کہ آپ سچے ہیں، کبھی آپ نے جھوٹ نہیں بولا، آپ کی صفات کی وہ گواہی دیا کرتے تھے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خود فرمایا حضرت ابو بکر کے بارے میں کہ انت عتیق من النار، کہ ابو بکر تم جہنم سے آزاد ہو۔ تو عتیق آپ کا جو لقب ہے وہ اسی وجہ سے پڑا کہ حضور نے آپ کو جہنم سے آزاد ہونے کا حکم فرما دیا، تو آپ کا لقب جو ہے وہ عتیق پڑ گیا۔ آپ کے قبیلے کی بات کریں، قبیلہ آپ کا قریش ہے، 7ویں پشت پہ جا کر وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ سلسلہ نسب جا کر ملتا ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جو وابستگی حضرت ابو بکر صدیق کی رہی ہے اس سے بڑھ کر کسی اور کی وابستگی نہیں رہی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام خود ارشاد فرماتے ہیں، حضور فرماتے ہیں کہ میں نے جب بھی کسی کو اسلام کی دعوت دی پہلے دن سے لے کر رد کر دیتا یا غور و فکر کرنے کے لیے کچھ وقت مانگتا، حضور فرماتے ہیں لیکن جب میں نے ابو بکر کو دین اسلام کی دعوت دی نہ ابو بکر متردد ہوا نہ ابو بکر نے غور و فکر کیا، بلکہ جس وقت میں نے ابو بکر کو دین اسلام کی دعوت دی تو ابو بکر نے کہا حضور آپ بھی سچے ہیں، آپ کا خالق حقیقی بھی سچا ہے، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے آخری نبی بن کر تشریف لے کر آئے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ابو بکر بے شک میری امت میں سب سے پہلے جو ہے وہ جنت میں داخل ہونے والے جو شخص ہوگے وہ تم ہوگے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس قوم میں ابو بکر موجود ہو تو ان کے لیے مناسب نہیں کہ کوئی اور ان کی امامت کرے۔ حضور نے فرمایا کہ اگر ابو بکر کا ایمان تمام اہل زمین کو تقسیم کر دیا جائے، اور فرمایا وہ تقسیم کرنے کے باوجود بھی بڑھ جائے گا، تو تمہارے اندر سب سے جو افضل ہے نبیوں کے بعد وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق کے بارے میں سبل الہدیٰ والرشاد کے اندر بھی یہ بات موجود ہے کہ آپ نے خواب دیکھا مکہ کے اندر، کہتے ہیں میں خواب کے اندر میں نے یہ دیکھا کہ آسمان کے اوپر سے چاند ہے، چاند پھٹتا ہے، اس کے ٹکڑے ہوتے ہیں، مکہ کے ہر گھر کے اندر اس کا ٹکڑا چلا جاتا ہے، اور کچھ دیر کے بعد وہ ٹکڑے جمع ہوتے ہیں اور سارے گھروں میں سے وہ ٹکڑے نکل کر ابو بکر کہتے ہیں کہ وہ میرے گھر میں تشریف لے آتے ہیں اور میری گود کے اندر آ گرتے ہیں۔ تعبیر نکلتی ہے کہ آپ اللہ کے محبوب نبی کے جانشین بن کر دنیا کے اندر رہیں گے۔ وہ آپ کو مانتے تھے کہ آپ سچے ہیں، کبھی آپ نے جھوٹ نہیں بولا، آپ کی صفات کی وہ گواہی دیا کرتے تھے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خود فرمایا حضرت ابو بکر کے بعد حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ آیت مبارکہ سنی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کی حضور یہ کتنی خوبصورت آیت مبارکہ ہے، تو حضور نے فرمایا اے ابو بکر اسرائیل تیری روح نکالنے کے لیے آئیں گے، وہ تیری روح نکالنے سے پہلے یہ آیت ضرور پڑھیں گے تیرا رب تجھ سے راضی ہے اور تو بھی ان سے راضی ہے، بس آ جا اللہ کے بندوں میں شامل ہو جا اور اللہ کے بندوں کے لیے بنائی ہوئی جنت میں داخل ہو جا۔ حضرت عبداللہ بن عباس جو بڑے مفسر ہیں، بڑے محدث ہیں، وہ بتاتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک جنت عدن بنائی ہے۔ قرآن پاک کے اندر بھی اس کا بار بار ذکر آتا ہے، جنات عدن تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا، کہ جنت عدن وہ ہے جس کے اندر جو جائے گا وہ ہمیشہ اس میں رہے گا، اور جنت عدن کی جو خصوصیات بیان کی جاتی ہیں کہ اس کے نیچے نہریں بہیں گی، اور فرمایا اس کے اندر حوریں ہوگی، موٹی موٹی آنکھیں ہوگی، خوبصورت جنت کی جتنی بھی خوبیاں بیان کی جاتی ہیں وہ جنت عدن کے اندر افضلیت کے ساتھ موجود ہوگی۔ اب صحابی کیا بیان کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی عزت، اپنی عظمت، اپنے جلال کی قسم اٹھا کر کہا، اللہ تبارک و تعالیٰ قسم اٹھا رہا ہے، کوئی بندہ قسم نہیں اٹھا رہا، اللہ تبارک و تعالیٰ قسم اٹھا کر کہتا ہے کہ جنت عدن کے اندر ابو بکر تیرے دشمنوں میں سے کوئی بھی داخل نہیں ہوگا۔ اب جنت عدن میں جو داخل ہوگا وہ وہی داخل ہوگا جو حضرت ابو بکر صدیق کی عظمت کو پہچانتا ہوگا، جو آپ کی اہمیت کا دل دادا ہوگا، جو آپ کا نام لیوا ہوگا، جو آپ کا نام لینے سے اس کے دل کے اندر خوشی مچل جانے والی ہوگی، وہی داخل ہوگا، اور پھر جو داخل ہوگا خالدین فیہا ابدا، وہ ہمیشہ اس کے اندر رہے گا، پھر کبھی نہیں نکالا جائے گا۔ پھر وہ دن ہوگا جس دن موت کو بھی موت آ جائے گی، پھر اس کے اندر سے جو داخل ہوگا اس کو وہاں سے کبھی بھی نہیں نکالا جائے گا۔ حضرت ابو بکر صدیق
کے سامنے ایک مرتبہ حضور کی وفات کے بعد ایک پیالے کے اندر شہد اور پانی ملے ہوئے تھے، پیش کیا گئے۔ حضرت ابو بکر نے جب وہ شہد پانی کے اندر ملا ہوا دیکھا، منہ کے قریب کیا، قریب کر کے ہی آپ نے فوراً پانی رکھ دیا، اور صحابہ کہتے ہیں کہ حضرت ابو بکر بڑی کثرت کے ساتھ رونے لگے۔ ہم بڑے پریشان، جب صحابی اللہ کے اتنے بڑے برگزیدہ بندے خلیفۃ المسلمین وقت کے وہ رو رہے ہوں، اور ان کے رونے کے اندر ایسی کیفیت ہوتی ہے پھر کسی کے دل کے اندر جو ہے وہ خاموشی نہیں رہتی۔ ہر بندہ کہتے ہیں مجلس کے اندر جتنے بھی لوگ تھے تمام کے تمام رونے لگے، پتہ بھی نہیں ہے وجہ کیا ہے، سمجھ بھی نہیں آئی، لیکن ہر بندہ رو رہا ہے۔ کہتے ہیں کچھ دیر گزری، حضرت خاموش ہوئے۔ آپ تو خاموش ہو گئے، لیکن جو مجلس رو رہی تھی وہ خاموشی نہ اختیار کر سکی، وہ لوگ مسلسل روتے جا رہے تھے۔ اب جب حضرت نے دیکھا کہ لوگ رو رہے ہیں، دوبارہ آپ رونا شروع ہو گئے۔ اب جب حضرت ابوبکر صدیق رونا شروع کیا، اب لوگ تو خاموش ہو گئے، لیکن اب آپ اس کثرت کے ساتھ رو رہے تھے، اتنی شدت کے ساتھ رو رہے تھے کہ لوگ خیال کر رہے تھے شاید ہمیں پوچھنے کا موقع بھی نہ ملے کہ حضرت کیا واقعہ پیش آیا، کس بات نے آپ کو رلا دیا۔ اب لوگ بڑے پریشان، لیکن کچھ وقت گزرا، کچھ افاقہ ہوا، پاس بیٹھے لوگوں نے عرض کی حضرت کیا معاملہ ہے، سمجھ نہیں آئی کیا وجہ ہے، آپ اچانک سے رونا شروع کیا اور اتنی کثرت کے ساتھ اتنی شدت کے ساتھ آپ نے رونا شروع کیا کہ ہمیں تو سمجھ نہیں آئی کیا وجہ ہے، اور ہم سے بھی نہیں رہا گیا، ہم بھی رو پڑے۔ حضرت ابوبکر صدیق فرماتے ہیں ایک مرتبہ میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس یوں ہی بیٹھا تھا، کہتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام اچانک فرمانے لگے دور ہو جا مجھ سے، دور ہو جا مجھ سے، پیچھے ہٹ جا۔ تو حضرت ابوبکر صدیق چونکہ یار غار ہے، یار مزار بھی ہے، آپ کو بڑی پرواہ ہوتی تھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے آرام کی، سکون کی۔ آپ کو وہ ہستی ہیں جنہوں نے غار کے اندر اپنے قدموں کو جو ہے وہ بل کے اوپر رکھ دیا، اور نیچے سے آپ کو سامنے کئی مرتبہ ڈسا، آپ نے اپنے قدموں کو نہیں اٹھایا کیونکہ حضور کی نیند میں خلل نہ پیدا ہو جائے۔ تو آج وہ کس طرح سے برداشت کر سکتے تھے کہ حضور فرما رہے ہو دور ہو جا، ہٹ جا، اور کس طرح خاموش رہتے؟ پوچھنا پڑا حضور مجھے بتائیں تو صحیح، مجھے تو چیز نظر نہیں آ رہی، لیکن آپ کس چیز کو کہتے ہیں کہ دور ہٹ جا، دفع ہو جا؟ حضور مجھے بتائیں، میں چیز کو دور بھی کرتا ہوں، میں دفع بھی کرتا ہوں، میں اس کو ہٹا بھی دوں گا، لیکن حضور مجھے نظر کچھ نہیں آ رہا، مجھے یہ تو بتائیں حضور آپ کس کو فرما رہے ہیں؟ حضور نے فرمایا کہ ابوبکر میں دنیا سے کہتا ہوں دفع ہو جا، مجھ سے دور ہو جا۔ اللہ اکبر۔ آج ہم دیکھیں ہم دنیا کے اندر کتنے مگن ہیں، شاید ہم نے کبھی آخرت کے اتنا نہیں سوچا ہوگا جتنے اللہ کے نبی آخرت کے بارے میں سوچا کرتے تھے۔ شاید ہماری زبان پر کبھی موت کا لفظ بھی جاری نہ ہوا ہو، کبھی ہمارے زبان پر آخرت کا، ہمارے ذہن میں کبھی آخرت کا تصور بھی نہ کیا ہو، حالانکہ ہمیشہ تو ہم نے اسی گھر میں رہنا ہے۔ تو حضرت ابوبکر کہتے ہیں حضور نے فرمایا کہ میں کہتا ہوں دنیا کو میرے سے دور ہو جا، دفع ہو جا۔ تو آگے سے دنیا نے مجھے کہا ہے حضور میں آپ سے تو دور ہو گئی ہوں، لیکن قیامت تک جتنے بھی لوگ آئیں گے نا میں ان کو اپنے اندر مگن کر کے رکھوں گی۔ آج ہم دیکھیں تو ہم دنیا کے اندر کتنے مگن ہو چکے ہیں، ہمیں آخرت کی کوئی پرواہ نہیں، ہمیں آخرت کی کوئی فکر نہیں ہے، ہمیں اپنے آخری لمحات کی کوئی فکر نہیں ہے۔ ہم نے کبھی 5 منٹ بیٹھ کر اپنی آخرت کی فیوچر پلاننگ نہیں کی۔ ہم نے تو فیوچر پلاننگ کی ہے اپنے 10 سالوں کی، 20 سالوں کی، حالانکہ کوئی سمجھدار انسان ہو تو وہ فیوچر اس کو سمجھتا ہے کہ جس کے اندر اس نے زیادہ مدت کے لیے رہنا ہے، جس کے اندر اس نے موسٹ ٹائم اپنا لائف کا اسپینڈ کرنا ہے، اور اس کی جو حقیقی زندگی ہے وہاں پر جو اس نے وقت گزارنا ہے اس کی پلاننگ کرنی چاہیے۔ لیکن ہم نے یہ 5-10 سال کی پلاننگ تو کی ہے، لیکن ہم نے اپنی آخرت کی پلاننگ نہیں کی۔ تو حضرت ابوبکر کہتے ہیں تو میرے ذہن میں بھی وہی خیال آیا کہ کہیں دنیا مجھ سے نہ چمڑ گئی ہو، تو میں اس کو دور کرنے کے لیے اتنا رویا کہ اللہ کے سامنے ہاتھ باندھ کر رویا، یا اللہ دنیا کو مجھ سے دور کر دے۔ حالانکہ یہ تو وہ لوگ تھے جنہوں نے کبھی جو ہے وہ کثرت کے ساتھ کھانے نہیں کھائے، کبھی پیٹ بھر کر کھانے نہیں کھائے، جنہوں نے ایک جنگ سے بھی اپنے قدم اٹھائے نہیں ہیں کہ دوسری جنگ کے اندر جا کر اسلام کے لیے جو ہے وہ غلبہ حاصل کرنے کے لیے میدان میں کھڑے ہو جاتے تھے، جنہوں نے کبھی جنگ کے اندر کھڑے ہو کر پیٹ بھر کے کھانا کھانے کے لیے ان کو سہولت میسر نہیں آئی، جنہوں نے کبھی جو ہے وہ فاقوں کے ساتھ کئی ایام گزار دیے، لیکن اپنے پیٹ کے اوپر پتھر باندھ کر بھی گزارا کر لیے۔ وہ اپنے رب سے اتنا ڈر رہے ہیں، لیکن ہم نے تو پتہ نہیں کیا کیا کھا کے ہضم کر ڈالا، ہم کبھی اپنے رب سے نہیں ڈرتے۔ حضرت ابوبکر صدیق کے تقوی کا یہ عالم تھا
جن کے بارے میں حضور نے فرما دیا یا ابو بکر انت فی الجنہ، اے ابو بکر تو جنتی ہے، اے ابو بکر تو جنتی ہے، عشرہ مبشرہ کے اندر شامل ہے، خلیفۃ المسلمین، اول خلیفہ ہے۔ حضور نے بار بار فرمایا، قرآن کی آیت مبارکہ نزول ہوئی، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ کئی بار آپ کے بارے میں آیت قرآنی نزول ہوئی، لیکن وہ اپنی آخرت کے بارے میں اتنا فکر مند ہے، تو ہم کس خواب غفلت کے اندر جو ہے وہ مست ہیں، ہم کس نیند کے اندر مست ہیں، ہمیں کس چیز نے جو ہے وہ بے پرواہ کر رکھا ہے۔ صحابہ فرماتے ہیں ایک دن حضرت ابو بکر صدیق بیٹھے تشریف فرما، مجلس کے اندر سامنے ایک درخت تھا، درخت کے اوپر ایک چڑیا بیٹھی تھی۔ چڑیا کبھی اس درخت سے اس شاخ پر جاتی، اس درخت کی شاخ سے دوسرے درخت کی شاخ پر جاتی۔ حضرت ابو بکر اس کو جو ہے وہ دیکھ رہے تھے، بڑی حسرت کی نگاہ سے آپ کی زبان سے جملہ نکلا، کاش میں وہ سامنے والے درخت کے اوپر چہچہاتی ہوئی ایک چڑیا ہوتی۔ پاس بیٹھے صحابہ نے عرض کی، حضور یہ کیا معاملہ ہے، آپ تو اشرف المخلوقات ہیں، یہ کیا معاملہ ہے کہ آپ کہتے ہیں میں سامنے درخت پر اڑنے والی چہچہاتی ہوئی ایک چڑیا ہوتی ہے، کیا معاملہ ہے؟ تو حضرت ابو بکر فرماتے ہیں چڑیا کو تو کوئی غم نہیں کہ حشر کے اندر کیا معاملہ پیش آئے گا، چڑیا کو تو کوئی فکر نہیں ہے کہ قبر کے اندر کیا معاملہ پیش آئے گا۔ حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ فرماتی ہے کہ میرے والد محترم اتنا جو ہے وہ خوف خدا رکھنے والے تھے، وہ کہتے تھے کاش کہ میں کوئی پتھر ہوتا، کاش میں کوئی بے جان چیز ہوتا کہ مجھے حشر کے اندر حساب لینے کا مجھے خوف نہ ہوتا۔ یار جب وہ اتنا خوف خدا رکھنے والے، جن کے بارے میں قرآن کے اندر آیتیں نازل ہو گئی، جن کے بارے میں حضور نے فرما دیا کہ آپ جنتی ہیں، جن کے معاملے کے اندر کوئی ایسا معاملہ انسان تصور بھی نہیں کر سکتا کہ ان کے بارے میں ایک چیز کے بارے میں بھی ان سے سوال ہوگا، جو حضور کے قدموں کے اندر آج بھی تشریف فرما ہے۔ جب بھی ہم عمرے کے لیے ادائیگی کے لیے جاتے ہیں، حضور کو سلام پیش کرنے کے بعد حضور کے یار غار کو سلام پیش کرتے ہیں۔ آج ہم جیسا کوئی امتی اگر بخشش کی کوئی ٹکٹ لینا چاہتا ہے، وہ بھی یہ دے کر جاتا ہے کہ جس نے حضور کے روزے کی زیارت کر لی اس نے حضور کی زیارت کر لی، اور حضور نے فرمایا جس نے میرے روزے کی زیارت کی اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو جائے گی۔ آج ہم یہ عہد لے کر جاتے ہیں، حضور کی بارگاہ میں حاضری دینے جاتے ہیں، لیکن وہ صحابی نبی، وہ خلیفۃ المسلمین جو حضور کے قدموں میں ہے، ان کا خوف خدا کتنا تھا۔ آج ہم نے پتہ نہیں کس کس کی جائیداد کے اوپر قبضہ کر لیا، کھا گئے، کس کا مال کتنا دبا لیا، کھا گئے، کس کی جو ہے ہم نے کتنی جو ہے وہ جائیدادیں، کس کو ہم نے دھوکے کے ساتھ مال بیچا ہوگا، کس کے ہم نے جو ہے مال میں کمی کی ہوگی، کس کے ساتھ ہم نے زیادتی کی۔ ہم نے تو اپنے ماں باپ کے ساتھ جو ہے کبھی ادب کے ساتھ پیش آنا تصور نہیں کیا، ہم نے تو اپنے بڑوں کو اس طرح سے جو ہے وہ سلوک ان کے ساتھ کیا کہ جس طرح جو ہے ہماری یہ غلام ہے۔ ہم نے تو اپنے ماں باپ کو یہی سمجھا کہ شاید ہم نے ان کے ساتھ کوئی زندگی بھر کا سودا کیا ہے کہ انہوں نے ہماری خدمت ہی کرنی ہے، ہمارا ان کے اوپر کوئی حق ہی نہیں ہے۔ ہم نے تو ساری زندگی یہی تصور کیا، لیکن جو خوف خدا رکھنے والے ہیں، جو آخرت کی فکر رکھنے والے ہیں، انہوں نے ہمیشہ اپنی آخرت کی فکر کی، کیونکہ ان کو پتا ہے جو ہمیشہ رہنے والا جو گھر ہے وہ آخرت کا گھر ہے، اور دنیا جو ہے وہ ایک نہ ایک دن ختم ہو جانے والی ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شان کے بارے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام مزید فرماتے ہیں، حضور فرماتے ہیں کہ جسے دوزخ سے آزاد شخص دیکھنا ہو تو فرمایا وہ صدیق کو دیکھ لیا کرے۔ حضرت ابو بکر صدیق کے بارے میں مزید آتا ہے کہ اے ابو بکر تم آگ سے اللہ پاک کے آزاد کیے ہوئے بندے ہو۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مجھے آسمانوں کی سیر کرائی گئی، اور آسمان کے اوپر میں نے جہاں دیکھا اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام کے ساتھ میرا نام موجود تھا، اور فرمایا جہاں پر اللہ کے نام کے ساتھ میرا نام موجود تھا وہاں میرے نام کے ساتھ میرے صدیق کا نام بھی موجود تھا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ دنیا کے اندر جس کے بھی میرے اوپر جتنے بھی احسانات تھے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ میں نے تمام کے احسانات چکا دیے، لیکن یہ ابو بکر صدیق ہے جس کے احسانات قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ خود ہی چکائے گا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو عظمت، جو رفعت، جو شان، جو بلندی عطا فرمائی گی، ویسی کسی کو بلندی عطا نہیں فرمائے گی۔ اور آپ کو یہ جو بلندی، جو عظمت ملی وہ کس وجہ سے ملی؟ وہ اس وجہ سے ملی کہ آپ نے یار کے اوپر اپنی جان قربان کر دی۔ آپ نے نہ تو مال کی پرواہ کی، نہ گھر کی پرواہ کی، نہ آپ نے اہل خانہ کی پرواہ کی۔ آپ کا بیٹا عبد الرحمن جو کہ ایک جنگ کے اندر آپ کے سامنے آتا ہے، آپ کی گردن کے اوپر تلوار رکھتا ہے، لیکن دیکھتا ہے یہ تو میرا باپ ابو بکر ہے، وہ چھوڑتا ہے، چلا جاتا ہے۔ جب ایمان لے کر آتا ہے
تو حضرت عبد الرحمن بن جاتے ہیں۔ ایک مرتبہ وہ کہتے ہیں کہ اے میرے والد محترم ابو بکر صدیق، ایک مرتبہ فلاں جنگ کے موقع کے اوپر آپ میری تلوار کے نیچے آئے تھے، لیکن میں نے کہا یار یہ میرا باپ ہے، میں نے آپ کو اس وجہ سے چھوڑ دیا، لیکن ابو بکر صدیق کو یہ مقام کیسے ملا؟ آپ فرماتے ہیں کہ اے میرے بیٹے عبد الرحمن، تو نے مجھے باپ سمجھ کر چھوڑ دیا، لیکن اگر تو میری تلوار کے نیچے آتا تو میں تجھے وہاں پر ہی قتل کر دیتا۔ جب بندہ اس حد تک چلا جاتا ہے، پھر حشر تک جب بندہ حضور کو سلام پیش کرنے جاتا ہے تو ساتھ ابو بکر کو بھی سلام پیش کرنا پڑتا ہے۔ تو جب بندہ کسی کے ساتھ عہد وفا نبھاتا ہے، پھر قیامت کے دن کیا قرآن مجید کے اندر بھی اس کے لیے آیت قرآنی کا نزول ہوتا ہے۔ تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں اپنی آخرت کی فکر کرنی چاہیے کہ وہ برگزیدہ بندے جن کے اتنے مقام ہیں، وہ خوف خدا رکھنے کے اندر اتنے مقام حاصل کر چکے ہیں، تو ہمیں اپنی آخرت کی فکر کیوں نہیں کرنی چاہیے؟ تو ہمیں بھی چاہیے ہم بھی اپنی آخرت کی فکر کریں اس سے پہلے کہ اتنی دیر ہو جائے کہ پھر ہمارے پاس کوئی مہلت باقی نہ ہو، کوئی لمحہ، کوئی ہمارے پاس وقت باقی نہ ہو۔